ذات حق کی جستجو ہو تو نہیں عالم حجاب، غوطہ خوری میں نہیں حائل نقوش سطح آب، خوب ہے تازہ جہاں ہو زندگانی بھی نہیں، تاکہ تیرے ہاتھ آ جائے جوانی بھی نہیں۔ حق کے عین زندگی ہے مرگ سے ہے ماورا، بندہ مرتا ہے تو اس کو کیا خبر ہوتا ہے کیا، گو جہاں میں طائر بے بازو و بے پر ہیں ہم، حق سے علم برگ میں لاریب افسوں تر ہیں ہم۔ وقت شیرینی ہے جس میں زہر ہے آمیختہ، عام رحمت و لیکن قہر ہے آمیختہ، قہر سے ویراں نظر آئے جو تجھ کو دشت و شہر، ہے یہی رحمت کہ تو کہہ دے گیا طوفان قہر۔ ہندی کی 9 باتیں۔ ذات حق کے لیے یہ کائنات پردہ نہیں ہے، پانی کی سطح کا نقوش غوطہ لگانے میں حامل یا رکاوٹ نہیں بنتا، کسی اور دوسرے جہاں میں پیدا ہونا اچھی بات ہے تاکہ ایک اور جوانی ہاتھ لگ جائے۔ اس دنیا میں پیدا ہونا مجبوری جبکہ دوسری میں پیدا ہونا اختیار ہے۔ کسی دوسری جہاں میں پیدا ہونے سے مراد ہے ایسے جہاں میں پہنچنا جہاں نہ وہ بوڑھا ہوتا ہو نہ وہ مرتا ہو، وہ صاحب بقا بن جاتا ہے۔ ایسی زندگی حاصل کرنے کے لیے کسی صاحب فقر ہی کی طرف توجہ کی جا سکتی ہے جو اس کے طریقے سے باخبر ہے۔ حق موت سے ماورا اور سراپا زندگی عین حیات ہے۔ بندہ جب مرتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ یہ حق کیا ہے، اگرچہ ہم بال و پر کے بغیر پرندے ہیں، لیکن موت کے بارے میں ہمارا علم خدا کے علم سے زیادہ ہے۔ مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ حی و قیوم ہے، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں۔ انسان کی موت اس باعث ہے کہ حق تعالیٰ سراپا حیات ہے، اور انسان کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ اگر وہ خود میں الہی صفات پیدا کر لے تو وہ صاحب بقا بن جائے گا۔ اس کی جسمانی موت تو ایک لازمی امر ہے، لیکن مذکورہ صفات پیدا کرنے کے باعث وہ روحانی طور پہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ایسی زندگی سے عام آدمی بے خبر ہے۔ چوتھے مصرے کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی موت تو صرف انسان کی ہوتی ہے اور کائنات کی ہر شے کو فنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو حی و قیوم ہے۔ افزوں تر ہم بڑھ کر ہیں، آمیختہ کہتے ہیں ملائی ہوئی۔ وقت کیا ہے؟ وقت ایک ایسی شیرینی ہے جس میں زہر ملا ہوا ہے، ایک ایسی عام رحمت ہے جس میں قہر ملا ہوا ہے۔ تو شہر اور بیاباں یعنی آبادی اور ویرانے کو وقت کے قہر کی بنا پر خالی پائے گا۔ اس کی رحمت یہ ہے کہ تو کہے وقت گزر گیا، مطلب یہ کہ چونکہ کائنات میں خدا تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت ہر لمحے جلوہ گر ہوتی رہتی ہے، اس لحاظ سے وقت یا زمانہ اس کی صفات کے ظہور کا تسلسل ہے، اس کے تسلسل کا نام ہے۔ اسی بنا پر حضور اکرم کا ارشاد ہے کہ ارشاد خداوندی ہے، زمانے کو برا مت کہو اس لیے کہ میں خود ہی زمانہ ہوں۔ جمال اور جلال اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ہیں، جمال رحمت کی اور جلال قہر کی علامت ہے۔ اس لحاظ سے شان جمال رحمت تو آباد کرتی ہے جبکہ شان جلال برباد کرتی ہے۔ اس بنا پر یہ کہا گیا ہے کہ وقت شیریں بھی ہے اور زہر بھی۔ اس کے قہر سے آبادیاں اور بیاباں خالی یا برباد ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کی رحمت سے وہ بھر جاتے ہیں یا پوری طرح آباد ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ملاوٹ کو۔ کافری تو موت کا ہے نام اے روشن نہاد، مردہ سے غازی کو کیوں کر زیب دیتا ہے جہاد، مرد مومن زندہ ہے اور خود سے ہے مصروف جنگ، یوں جھپٹتا ہے وہ خود پر جیسے آہو پر پلنگ، کافر بیدار جو بت کا پجاری ہوتا ہے، بہتر اس دیندار سے جو حرم میں سوتا ہے، دیدہ کور اس کو کہتے ہیں کہ دیکھے نہ ثواب، دیکھتا ہرگز کبھی شب کو نہیں ہے آفتاب، خاک کی صحبت بنا دیتی ہے دانے کو درخت، آدمی ہے خاک کی صحبت سے لیکن تیرا بخت، دانا حاصل خاک سے کرتا ہے سوز و پیچ و تاب، تاکہ لے فطراک میں اپنی شعاع آفتاب، جاننا چاہا جو میں نے ایک گلے صد چاک سے، رنگ و بو کس طرح وہ لیتا ہے باد و خاک سے۔ عارف ہندی علامہ اقبال کو کہتے ہیں
اے روشن فطرت اقبال، یہ جان لے کہ کافری یعنی خدا کے وجود سے انکار موت ہے۔ غازی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مردے سے جہاد کرے۔ مرد مومن زندہ ہے اور وہ اپنے آپ سے برسر پیکار ہے۔ وہ یعنی مومن اپنے آپ پر کچھ اس انداز میں جھپٹتا ہے جیسے چیتا ہرن پر جھپٹتا ہے۔ پلنگ چیتے کو کہتے ہیں۔ بت کے سامنے بیٹھا ہوا ایک بیدار دل کافر اس دیندار مسلمان سے افضل ہے جو کعبے میں سویا ہوا ہو۔ یعنی ایک ایسا کافر جو پورے دلی جذبے کے ساتھ بت کی پوجا کرتا ہے اس مومن سے بہتر ہے جو مسجد میں سوئے ہوئے دل کے ساتھ یعنی صحیح معنی میں دلی توجہ کے بغیر عبادت کرتا ہے۔ بظاہر وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دل کہیں اور یا کہیں اور خیالوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے۔ اصل عبادت حضور قلب سے ہے۔ جو آنکھ برائی کو دیکھتی ہے وہ اندھی ہے، اس لیے کہ سورج کو کسی بھی جگہ رات نظر نہیں آتی۔ مطلب یہ کہ اچھے انسان کو ہر جگہ اچھا ہی نظر آتی ہے جبکہ برے کو برائی نظر آتی ہے۔ مٹی کی صحبت سے دانہ درخت کی صورت اختیار کرتا ہے۔ بیج کا بڑھ کر پھول کا درخت بننا زمین کے طفیل ہے، جبکہ آدمی مٹی کی صحبت سے تیرا بخت یا بد نصیب ہو جاتا ہے۔ دانہ مٹی کے اندر یعنی زمین میں پیچ و تاب کھا کے اس سے باہر نکلتا ہے تاکہ وہ آفتاب کی شعاع کو شکار کرے۔ آدمی کا مٹی کی صحبت سے تیرا بخت ہونا اس لحاظ سے ہے کہ جب کوئی انسان مادیت سے خود کو وابستہ کر لیتا ہے اور روحانیت اور جذبہ اس سے دور رہتا ہے تو اس طرح وہ صاحب بقا نہیں بن پاتا۔ میں نے پھول سے کہا، اے سینہ چاک، تو ذرا یہ تو بتا کہ تو ہوا اور مٹی سے رنگ اور خوشبو کیوں کر یا کیسے حاصل کرتا ہے؟ اس نے مجھ سے یوں کہا، اے ہوش مند رفتہ ہوش، جس طرح پیغام تجھ کو دیتی ہے برق خاموش، جذب عین و آن سے ملتی ہے ہمارے تن کو جان، جذب تیرا آشکارا جذب میرا ہے نہاں۔ پھول نے جواب میں کہا کہ اے ہوش سے خالی صاحب ہوش، تو خاموش بجلی سے پیغام کیسے حاصل کرتا ہے؟ ہمارے جسم میں جو جان ہے وہ اس اور اس کے جذبے سے ہے۔ عین سے مراد خاک اور آن سے مراد ہوا۔ تیرا جذب ظاہر ہے اور ہمارا جذب پوشیدہ ہے۔ گویا خالق نے ہر شے کو ایسی قوت سے نوازا ہوا ہے جو ان عناصر کو جذب کر سکے جو اس کی نشو و نما کے لیے یا اس کے ارتقائی مقام تک پہنچانے کے لیے بنیادی شرط اور ضروری ہے۔ اس کی مثال پھول اور بادہ و خاک ہے۔ خود ان دو میں رنگ و بو نہیں ہے لیکن پھول یہ دونوں صفتیں انہی کی بدولت حاصل کرتا ہے۔ دوسری مثال برق خاموش یعنی ٹیلی گراف کی ہے، جس کے ذریعے ہم دور دور یا دوسرے شہروں میں بیٹھے ہوئے دوستوں، عزیزوں وغیرہ تک پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ گویا یہ بجلی خود تو خاموش ہے لیکن اس کے ذریعے بھیجے ہوئے پیغام ایک طرح سے گویائی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ پھول اس قسم کی مثال دے کر عارف سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو اس پر حیران کیوں ہے؟ اس قسم کی قوت، جذبہ کہیں پوشیدہ اور کہیں نمایاں اور ظاہر ہے۔